السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 15 اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور دوسری صورت ہے سورہ کہف۔ تو سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے۔ بنی اسرائیل آپ سمجھ گئے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم تھی، اور اس قوم میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور پیغمبر بھیجے تھے۔ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جو بنی اسرائیل قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اس پارے اس صورت کے شروع میں اللہ نے اسراء کا ذکر کیا ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے، تو ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کیا، بس اسراء معراج کا واقعہ، اسراء کا۔ باقی آیتوں میں اللہ نے دوسری باتیں ذکر کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھا دیں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اندر اسراء کا ذکر ہے۔ کیا مطلب ہے اسراء؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے وہاں لے جایا گیا، تو اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اور پھر فلسطین مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا آسمان پر، اس کو کہتے ہیں معراج۔ یہ دو واقعہ، اسراء اور معراج۔ تو اللہ نے صرف اتنی سی بات یہاں بیان کی ہے بس، باقی تفصیل جو ہے اسراء اور معراج کی، کیسے کیسے ہوا، کیا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا تو آسمان پر کن کن نبیوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور پھر کیا بات ہوئی، اور کس طرح سے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، یہ ساری تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسراء کا، اسراء معراج کب پیش آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تب ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ کتنا سال پہلے ہوا اللہ عالم، کوئی فکس حدیث میں یا قرآن میں اس کا ذکر، تاریخ کا ذکر نہیں ہے، بس مکی زندگی میں یہ معاملہ پیش آیا، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن کس تاریخ کو پیش آیا، ہجرت سے کتنے سال پہلے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اسراء معراج کا، یہ بھی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مہینہ تک فکس نہیں ہے، تو پھر ڈیٹ جو ہے تاریخ کی 10ویں تاریخ تھی، 25 تھی، 29 تھی، 28 تھی، تو اس کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کہیں کنفرم نہیں ہے۔ کنفرم یہ کہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن ڈیٹ معلوم نہیں ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے کہ اسراء معراج کا واقعہ کس تاریخ کو، کس مہینے میں، کس دن پیش آیا، یہ تاریخ کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو بس اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شب معراج مناتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تاریخی میں پتہ نہیں تو کیسے ہم شب معراج منا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ شب معراج منانا اگر صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود منائے ہوتے، صحابہ کرام منائے ہوتے، رائٹ؟ اور اگر وہ منائے ہوتے تو اس کی تفصیل، اس کی معلومات کئی حدیثوں میں ہوتی کہ کہاں پر مناتے تھے، کس طرح مناتے تھے، یہ فنکشن کس طرح کرتے تھے، اس کی تفصیل ہوتی نا۔ لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں، دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، شب معراج منانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ شب معراج منانا یہ بدعت ہے، خرافات ہے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اور کبھی بھی اور ایک مرتبہ بھی شب معراج نہیں منایا۔ تو اصل میں معاملہ کیا ہے، اسراء اور معراج کیوں پیش آیا، اس کے مقصد کیا ہے، اس کا ریزن، وہ اصل چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ اصل مدعا ہے۔ مدعا تاریخ نہیں ہے، مدعا مہینہ اور دن نہیں ہوتا ہے، مدعا اصل وہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اسراء معراج کا جو واقعہ لایا اور یہ ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کے مقصد کیا تھے، ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مقاصد میں ایک یہ تھے
تاکہ جو لوگ ہیں وہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کے نمونے دیکھیں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں. جیسے اللہ خود بیان بھی کرے گی کہ ہم نے اسراء کروایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنت دکھایا گیا، جہنم دکھائی گئی، اور رسولوں سے نبیوں سے بات چیت ہوئی. نماز فرض کی گئی تو ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانیں، ان کے طریقے پر چلیں، شرک بدعت خرافات سے ہم بچیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. یہ مدعا اصل ہے، اس کو ہم فالو کریں. ان چیزوں کو سب چھوڑ کر کے فنکشن مناؤ، شب معراج مناؤ، پروگرام کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن مجید کے جو مضامین جو مضمون ہیں، جو باتیں وہ دیکھیں کہ اللہ اصل مدعا بیان کرتا ہے کہ کیا عقیدہ ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا حق ہے، کیا بات، وہ بیان کرتا ہے. نبیوں کے واقعات اتنے گزر چکے اب تک، اور کچھ اور بھی بہت سارے واقعات باقی ہیں، وہ اللہ بیان کرتا ہے. بہت کم ملے کسی کا کوئی ڈیٹ ملے، ڈیٹ بلکہ کسی کا نہیں ہے کہ اتنی تاریخ کو فلاں نبی پیدا ہوئے، اس تاریخ کو فلاں نبی وفات پائے، اس مہینے میں نبی کو نبوت ملی. اتنے نبیوں کا نام آیا، ذکر آیا قرآن کے اندر، پڑھی کھول کے. ہے تاریخ، ڈیٹ نہیں ہے. اصل مدعا ڈیٹ نہیں ہے، اصل مدعا مہینہ نہیں کہ کس مہینے میں نبوت ملی. اصل مدعا وہ دن نہیں ہے، اصل مدعا کہ نبی کس تاریخ کو پیدا، وہ نہیں ہے. اصل مدعا کہ نبی کیا بات لے کر کے آئے تھے، کیا پیغام لے کر کے آئے تھے، کیا میسج لے کر، یہ اصل مدعا ہے. اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ اصل مدعا ہے. کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ اصل مدعا ہے. شرک بدعت خرافات سے بچے، یہ اصل مدعا ہے، تاریخ نہیں ہے. لہذا بدعتی جو خرافاتی جو کام کرتے ہیں، یہ میلاد وہ میلاد، یہ فنکشن وہ فنکشن، اس کی پیدائش منانا، اس کی وفات مانا، 12 وفات، ولیوں کے بزرگوں کے عرس، ان کی وفات پر فنکشن، ان کی پیدائش پر فنکشن، یہ سب غلط ہے، بدعت خرافات ہے. یہ سب اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. اللہ اکبر. انسان اگر غور کرے تو بالکل کلیئر ہے، اسلام نے، اللہ نے ایسا اسلام کو بنایا بالکل صاف ہے، دین کی طرح کلیئر ہے، اس میں کوئی دھندلا پن نہیں. بس انسان عقل استعمال کرے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے تو اللہ تو اس کے دماغ کو، دل کو کھول دیتا ہے. تو اللہ نے صرف ایک آیت کے اندر اسراء کی بات بیان کی، صرف ایک آیت میں، پہلی آیت کے اندر. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. تو آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 8 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل جو قوم تھی، ان کے حالات کیسے کیسے بدلے، اچھے کام کیے تو اللہ نے کس طرح سے نعمتوں سے نوازا. اور جب ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، کرائم کیے، جرم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کو رسوا کیا، ذلیل کیا، تکلیف میں، مصیبتوں میں، فقر و فاقہ میں ڈال دیا، ان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے. اس بات کو اللہ نے یہاں بیان کیا. اور پھر اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا مسلمانوں پر، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو یہی کافر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کو پیروں تلے رودا، اس کو جلایا، بیت المقدس کو توڑا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ سب ہوا ہے، کافروں نے کیا. جب بھی صلی اللہ کہ جب بھی مسلمان خود دین سے اگر دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے، یا تو ہلاک برباد کرتا ہے، یا تو زمین میں دھساتا ہے، یا پھر کافر ظالم بادشاہوں کو، حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو ستاتے ہیں. یہ سب اللہ کا عذاب ہے مسلمانوں کے لیے. جب مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے. پھر اللہ نے آگے بیان کیا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے. تو قرآن لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اچھا، یہ راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ قرآن تو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اوکے، تو پھر ہمیں راستہ کیسے ملے گا؟ صرف تلاوت کرنے سے؟ صرف پڑھ لیے بس، تلاوت کرنے سے ہوگا نہیں. کیسے ہدایت ملے گی، کیسے رہنمائی قرآن سے ملے گی؟ جب ہم ترجمہ سے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا درس سنیں گے، قرآن کی تفسیر پہ جو درس جو بیان ہو رہے ہیں اس کو ہم سنیں گے، ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی اور قرآن میں سیدھا راستہ دکھائے. تو قرآن سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. لہذا کسی بھی مسلمان کو صرف تلاوت پر بھروسہ کر کے نہیں رہنا چاہیے. تلاوت تو ایک حصہ ٹکڑا ہے بس. اصل چیزیں غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کا درس لینا، تفسیر پڑھنا، تفسیر پہ جو دروس ہیں، جو درس ہے، جو کلاسز ہوتی ہیں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو جوائن کرنا، غور و فکر کرنا قرآن کے اندر، یہ اصل مدعا ہے قرآن کا.
پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی کے اندر خوشحالی آتی ہے اور مالدار لوگ، بڑے بڑے لوگ، پیسے والے جب نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو بس، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ تو ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو ماں یا باپ کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو مت، ڈانٹ ڈپٹ کے جھڑک کے بات مت کرو، وقل لہما قولا کریما، اس طرح بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ماں باپ سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عادت، اس کی باتیں، اس کی جو ذہنیت ہے وہ چھوٹے بچے جیسے ہو جاتی ہے۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں پر ناراض نہ ہو، وہ غصہ نہ کرے، وہ غصے میں نہ آئے۔ آپ جوان ہیں، آپ کا خون گرم ہے، آپ جذباتی نہ ہوں۔ یہ آپ کے ماں باپ ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں بول دیتے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے کبھی جائز نہیں کہ آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں، بلکہ نے کہا نا فلا تقل لهما اف، کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اللہ پر، یہ تو قرآن کی آیت ہے، پڑھ لیجئے، ترجمہ سب دیکھ لیں۔ تو جب ہم ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں تو کیسے کوئی اولاد ماں باپ سے چلا کے بات کرتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے کوئی اولاد ماں باپ سے بدتمیزی کر لیتی ہے؟ کیسے کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے چلا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتی ہے؟ یہ گناہ ہے، گناہ کی کرائم ہے۔ اگرچہ آپ نمازی ہیں، اگرچہ اچھے انسان اخلاق مانا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب مجرم ہے، گنہگار ہے، یہ حرام ہے کہ آپ اونچی آواز سے بات کریں ماں باپ کے ساتھ۔ یہ اور بھی گناہ ہے کہ بدتمیزی کریں ماں باپ کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، تو پھر کوئی کیسے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے آگے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسے کرو جیسے جو پرندے ہوتے ہیں نا، اپنے پروں کیسے بچھا لیتے، اپنے بچوں کو ایسے سمٹ لیتے، ویسے نرم بازو رکھو ماں باپ کے لیے، ان کو سیف کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، اپنے بازو میں ان کو رکھو، اپنے بازو سے ماں باپ کو ایسے ڈھک لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اسی طرح جس طرح سے ہمارے ماں باپ بچپن میں ہم پر رحم فرماتے تھے اور ہماری پرورش کی ہے۔ تو جس ماں باپ پر آپ چلاتے ہیں اور جس ماں باپ پر آپ کو غصہ آتا ہے، یہ جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، طاقت و قوت کے غرور اور گھمنڈ میں آج جو آپ ماں باپ پر چلا رہے ہیں، یہ وہی ماں باپ ہیں جب آپ کپڑا نہیں پہن سکتے تھے، انہوں نے آپ کو کپڑا پہنایا۔ یہ وہی ماں باپ ہے جب پیشاب پیخانہ کر کے بستر پر چلاتے رہتے تھے، یہی ماں باپ آ کر کے آپ کے پیشاب اور پیخانہ کو دھوتے تھے۔ آپ چھوٹے تھے، بھوک لگتی تھی، آپ بول نہیں سکتے تھے، لیکن رونے سے ماں سمجھ جاتی تھی کہ بچے بھوکے ہیں تو وہ دودھ پلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب چھوٹے تھے، بول نہیں سکتے، وہ کیا چاہیے، باپ کما کما کر کے لا کر کے آپ کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی پرورش کی، آپ کو کھلایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، آپ کا علاج کرایا۔ بیمار تھے، 1 سال کے تھے، 2 مہینے کے تھے، آپ نہیں بولتے تھے تکلیف کیا ہے، لیکن آپ اٹھا کر کے ہاسپٹل میں لے کر کے جاتے تھے، بغیر بولے ہوئے تکلیف کو دیکھ کر کے وہ محسوس کر لیتے تھے۔ آپ کو پڑھایا، لکھایا، تربیت دی، بڑا کیا، کتنے پیسے خرچ کیے، کتنی محنتیں کی۔ آپ کی وہی ماں جس کو آپ ڈانٹتے ہیں، کتنی راتیں انہوں نے آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت میں جاگ کر کے گزار دی، بیچاری سو نہیں پائی۔ یہی باپ ہے جس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں جو دھوپ میں، پریشانی میں، تکلیف میں رہ کر کے انہوں نے پیسے کما کر کے لائے، آپ کو کپڑے پہنائے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا، آپ کی فیس بھری اور آپ کے لیے سارا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ رونا چاہیے، انسان کو رونا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، عذاب اور ڈر ہونا چاہیے۔ اور جب بھی ہمیں خدمت کا موقع ملے ماں باپ کی، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مجھے موقع دیا ہے
کہ ماں باپ کی خدمت کر کے حسن سلوک کر کے جنت میں جا سکیں. یہ اللہ نے خدمت میں موقع دیا ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے, ماں باپ کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ رشتہ داروں کے حقوق کو دو, مسکینوں کے حقوق کو دو, مسافروں کے حقوق کو دو. پتہ چلا کہ ہمارے اگر کوئی رشتہ دار ہیں غریب ہیں, ہمیں ان کا حق دینا چاہیے. یعنی ہم انہیں پیسے دیں, کپڑے دیں, اناج دیں, غلہ دیں, راشن کا کٹ بنا کے دیں, تو یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ یہ ہم ان کا حق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہمارے مال کے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. لہذا احسان نہ جتلائیں, تکبر نہ آئیں, ان کو نیچا نہ دکھائیں اور ان کو تنگ اور پریشان نہ کریں. یہی مال اللہ ان کو دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ نے آپ کو خدمت کا, ثواب کمانے کا موقع دیا ہے, تو پیار محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آگے بڑھ جا کے حصہ لیں اور غریبوں کے رشتہ داروں کی مدد کریں, ان تک پیسے, خدمت, کپڑے, اناج پہنچائیے, یہ ان کا حق ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ حرام ہے, چاہے شادی کا موقع ہو یا کوئی اور فنکشن پروگرام ہو, فضول خرچی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کچھ لوگ شادی میں 15 طرح کے کھانے بناتے ہیں, یہ فضول خرچی نہیں ہے. اللہ اکبر. نام پیدا کرنے کے لیے سب لوگ گنتی کر, اچھا 15 ٹائپ کا کھانا تھا, 10 ٹائپ کا کھانا تھا. فضول خرچی. اتنا کھانا کھلانا چاہیے, اتنا انتظام کرے کہ انسان خوش ہو جائے. بس یہ 15 یہ غلو ہے, یہ 10 طرح کا کھانا یہ غلو ہے. اور باقی جو فضول خرچیاں, ڈیکور, سجاوٹ میں لوگ کرتے ہیں, فضول خرچی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک پیسے کا حساب لے ہے نا. قیامت کے دن حدیث ہے کہ آدمی کا پیر اپنی سے ہلے گا نہیں جب تک کہ کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیتا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کہاں سے آپ نے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کن چیزوں میں خرچ کیا. جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے, آپ کا قدم قیامت کے دن وہاں سے ہل نہیں سکتا, جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا سمجھ لیے کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے, کل لاکھوں کما رہے ہیں, تو آپ کے پیسے آپ جو چاہیں اڑا دیں, حرام میں اڑائیں, حرام چیزوں میں اڑائیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑائیں, فضول خرچی کریں, نافرمانی کریں, اللہ کو چھوڑ دے گا. ایک ایک پیسے کا اللہ حساب لے گا. آپ نمازی کیوں نہ ہو, آپ نے عمرہ کیوں نہ کر لیا ہو, آپ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہو, فضول خرچی اگر آپ کرتے ہیں, اللہ آپ سے ایک ایک روپے کا حساب لے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آگے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ, غربت کے ڈر سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اولاد کو غریبی کی وجہ سے ہم قتل نہیں کر سکتے. اللہ نے پہلے یہ کہا کہ ہم ان کو, یعنی اولادوں کو ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو پہلے اللہ نے اولاد کا ہی ذکر کیا کہ جن اولاد کے ڈر سے آپ, جن اولاد کو اب قتل کر رہے ہیں فقر و فاقہ کے ڈر سے, تو ان اولاد کو اللہ ہی رزق دے رہا ہے. اور پھر آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ کو بھی اللہ ہی رزق دے رہا ہے. تو رزق آپ نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کبھی بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. قتل صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا تو قتل کر دیا, گردن مار دی, گلا دبا دیا, قتل. قتل یہ بھی ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے, آپ گولی کھا کے, آپ دوائیاں کھا کر کے, آپ کیپسول کھا کے بچے کو گرا دیں, یہ بھی بچوں کو قتل کرنا ہے. آپ ایبوشن کروا لیں, یہ بھی بچے کو قتل کرنا ہے. پیٹ کے اندر بھی قتل کرے, وہ بھی قتل ہے. اور باہر آ جانے کے بعد, دنیا میں آنے کے بعد قتل کرے, وہ بھی قتل ہے. بہت بڑا جرم ہے, کرائم ہے. بہت سے کہتے ہیں نا کہ ہم دو ہمارے دو. ان لوگوں سے کہنا چاہیے اگر تمہارے بھی ماں باپ یہی کہے ہوتے ہم دو ہمارے دو, تو تم آج دنیا میں نہیں ہوتے. خود تو دنیا میں آ گئے ہو, کھا پی رہے ہو, جو آنے والے بچے ان کے لیے ہم دو ہمارے دو کے نعرے لگا رہے ہیں, جو کافر کا نعرہ ہے. استغفر اللہ. کتنے خود غرض ہو کہ خود تو دنیا میں آ گئے اور جو بچے آنے والے ان کے لیے رکاوٹ ڈال لیں. کبھی بھی نہیں, کبھی بھی اولاد کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ دوائیاں کھانا, یہ صرف 2 لے لیں بچے آنے کے بعد, آپریشن کرا دینا تاکہ بچہ نہ ہو, یہ گناہ ہے. ہاں بچے اگر گود میں ہے, دودھ پی رہے ہیں, دوسرا بچہ ہونے کا ڈر ہے, تو شوہر بیوی احتیاط کر سکتے ہیں. اتنا جائز ہے, جس کا عزل کرنا, ڈسچارج نہ کرے, احتیاط کر لے کہ چلو کچھ مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد پھر ہم شوہر بیوی ملیں گے, تو اتنا چلے گا, گنجائش ہے. کنڈم لگا لے, یہ جائز ہے. لیکن بچہ ٹھہر گیا تب اس کو دوا کھا کے گرا دو, یہ جائز نہیں ہے. آپریشن کرا لو, جب بچے دانی کو نکال کے کاٹ کے پھینک دو تاکہ بچہ رہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے.
اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ سب مجرم اللہ کے بہت سخت عذاب ان لوگوں کے لیے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جاؤ. یہ بہت بری چیز ہے. یہ تو اسلام میں اگر شادی شدہ اگر انسان کوئی زنا کر لے تو سزائے موت ہے. وہ بھی قتل نہیں کریں گے تلوار سے، بلکہ گڑھا کھود کر کے عورت کو مرد کو ڈالا جائے گا، لوگ پتھر سے ماریں گے، چاہے سر پہ لگے چہرے، اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک کہ انسان کی روح نکل نہیں آتی. تڑپا تڑپا کے پتھروں سے مار کے سنسار کر دیں گے اس شادی شدہ مرد عورت کو جو شادی کے بعد زنا کرے. اور شادی سے پہلے اگر زنا کرے 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے اس کو وہاں سے باہر نکل دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے زنا کرنے. بلکہ اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، ان چیزوں کے پاس مت جن سے انسان زنا تک پہنچ سکتا ہے یا پہنچ سکتی ہے، وہاں بھی نہیں جانا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا پردہ کا اتنا سخت حکم اسلام کے اندر، وہ اسی لیے دیور بھابھی یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ حرام ہے. یہ تنہائی میں رہنا، بات کرنا دیور بھابھی سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے، نندوئی سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ، بہنوئی سے پردہ ہے، جتنے غیر محرم ہے سب سے پردہ ہے. بہنوئی سے پردہ گناہ میں لگا کہ وہ پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. صحیح الجامع کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے تو یہ آسان ہے اس بات سے کہ کوئی انسان غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، صرف چھوئے. اللہ اکبر. صحیح الجامع حدیث نمبر 5045. کسی غیر محرم عورت کو، لڑکی کو چھونا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے تو اس سے جو تکلیف آپ کو ہوگی اس سے زیادہ گناہ اس میں ہے کہ آپ کسی غیر کو صرف چھو دیں، ٹچ کریں. اس لیے کہتے ہیں پردہ کرنا چاہیے. بھابھیوں کو، سالیوں کو، بہنوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. کھانا کتنی دیکھیے گھروں کے اندر، اکثر گھروں کے اندر یہ ہے کہ بہنوں آتا ہے تو بیوی بیٹھی رہتی ہے، سالی کھانا لے کر کے آتی ہے بہنوں کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے بے غیرت گھر کے لوگوں کو. وہ تو بیچاری ایک بچی ہے جوان، ابھی جوان ہو رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا پتہ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو ماں باپ ہے. اور یہ بیوی کیسی بے غیرت بے حیا ہے، یہ لڑکی اس کے سامنے آ رہی ہے، بے پردہ ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی. وہ بھی انسان ہے نا، مرد ہے نا، اس کی آنکھیں، اس کا دل ہے. کیسے سالیوں کو باہر بھیجتے ہیں اس کے ساتھ یا کھانا پیش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے. وہ شادی کے شروعاتی دن ہو، داماد گھر میں آئے یا انسان پرانا ہو جائے یا نندوئی آئے، غیر محرم عورت کو مردوں کے سامنے کھانا لے کر کے نہیں جانا چاہیے. بے پردہ نہیں رہنا چاہیے. سفر نہیں کر سکتی غیر محرم کے ساتھ، تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ سب گناہ ہے، کرائم ہے. یہ چھوٹے گناہ نہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. مسلمانوں کو گھروں کے اندر، ماں باپ کو، گھر کی فیملی کے تمام لوگوں کو اس پر الرٹ رہنا چاہیے اور سب پر پردہ کرنا چاہیے سب سے. تو اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کہتے کوئی بات نہیں، گھر کے آدمی ہیں، کتنے ایسے جن بہنوئی نے سالی کے ساتھ غلط کام کیا. استغفر اللہ. اس کی بھی زندگی برباد، اس کی بھی زندگی برباد، دونوں کی آخرت برباد ہوگی. کیا آپ یہ بس نہیں جانتے؟ کوئی بھی حادثات واقعات بول کر کے نہیں آتے. اور اگر کسی کو گناہ کا ڈر نہ ہو تو تب بھی اپنے آپ میں گناہ ہے. سامنے آنا، غیر محرم سے ملنا، یہ اپنے آپ میں ہی گناہ ہے، چاہے آگے کوئی گناہ ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے کہا زنا کے قریب ہی مت جاؤ، سارے راستے گناہ کے، زنا کے بند کر دو. اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے قریب ہی مت بھٹکو، اس کے پیچھے مت پڑو جس کا علم نہ ہو. اس لیے کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ سب سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سب سے. اللہ تعالیٰ زبان دے گا آنکھ کو، یہ بول دے گی آنکھ کہ آپ نے کیا غلط چیز دیکھا ہے. یہ کان کو اللہ زبان دے گا، کان بول دے گی کہ آپ نے کیا غلط چیز سنا ہے. اور یہ دل کو اللہ زبان دے گا، یہ دل بولے گا کہ اس نے کیا غلط چیز سمجھا ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یعنی کسی پر تہمت نہیں لگانا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچنا، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھنا. یہ سب گناہ ہے. آپ کو پاس علم نہیں، کیوں بدگمانی کر رہے ہیں کسی کے بارے میں؟ کیوں غلط سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں؟ جب تک کہ آپ کا پختہ ثبوت نہ ہو، ٹھوس علم نہ ہو، صرف بدگمانی، صرف شک کی بنیاد پر، شبہ کی بنیاد پر کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مثلا شریعت کے، اسلام کے بارے میں کوئی جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، کیسے بیان کر دیتے، کچھ بول دیتے، یہ حرام، یہ حلال، یہ ایسا، یہ ویسا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب مت بولیے، منہ مت کھولیے، پوچھا جائے گا آپ کا، اللہ سوال کرے گا. بغیر علم کے جب تک کہ یقین نہ ہو انسان کو منہ نہیں کھولنا چاہیے. اور شریعت کی بات تو اور بھی سخت ہے کہ اسلام کے بارے میں نہیں بول سکتے. کیسے لوگ ویڈیو وائرل کرتے ہیں، باتیں پھیلاتے ہیں، قضائے عمری کے نام پر پھیلاتے ہیں، قضائے عمری کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. لا حول ولا قوت الا، بہت بڑا گناہ ہے.
دنیاوی معاملات میں اگر ہم بدگمانی کرتے بغیر علم کے بولتے تو بھی گناہ ہے، اور شریعت کے بارے میں اگر ہم بغیر علم کے بولتے تو اس سے بھی بڑا ڈینجر اور بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے منع کیا۔ میں نے عقیدے کی بات کی، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ خود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے لوگ امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، یہ تو خود اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بدعتیوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا آگے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو فضیلت دی ہے، اونچا مقام دیا ہے، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بہت سی مخلوق سے انسان بہتر ہے لیکن سب سے بہتر نہیں۔ کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ صحیح نہیں ہے جملہ، سب سے اشرف سب سے بہتر انسان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بہت سے مخلوقوں پر فضیلت دی ہے، وہ ہم سے بھی کچھ مخلوق ایسی ہے جو بہتر ہے اور اچھی ہے۔ پھر اللہ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں گئے تو دیکھا اس میں 360 بت تھے، 360 360۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں چھڑی لیا، اسٹک لکڑی، اور لکڑی کے نوک سے ان بتوں کو ٹھوکر مار مار کے، دھکے مار مار کے ان بتوں کو گرایا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، اور یہ پڑھ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اب باطل نیست و نابود ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، یعنی اسلام آیا، توحید آیا، یہ کفر شرک یہ ختم ہوا۔ اس آیت کی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کے اندر شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، دل کی بیماری کی شفا ہے، سب سے بڑی شفا تو یہی ہے۔ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، کفر، بدعت، شک، شبہ، یہ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ اور جسمانی بھی اگر بیماری ہو تو اس کا بھی علاج ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں، صورتیں کوئی بھی پڑھ کے پھونک دیں کسی کے اوپر، یا اپنے پر دم کر لیں، پھونک لیں، یہ جائز ہے۔ تو جو دل کی جو بیماری ہے اندرونی شرک کفر کی، اس کا بھی علاج ہے، اس سے شفا بھی ملتی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اور جو جسمانی بھی اگر بیماری کسی کا اگر ہو جائے، جن جنات کا مسئلہ ہے یا نظر بد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو قرآن کی آیت پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انسان شفا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو دونوں طرح کی بیماری کا اللہ نے اس کے اندر علاج رکھا ہے، شفا رکھا، لیکن تعویذ بنا کے نہیں پہننا ہے۔ تعویذ بنا کے پہننا یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ کالا دھاگا باندھنا، پیلا دھاگا باندھنا، گردن میں دھاگا، کمر میں دھاگا، یہ سب باندھنا لٹکانا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی ہے، جس میں سے یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہودیوں نے اصل میں پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کے بارے میں بتائیے کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ نے کہا روح کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرے رب کا معاملہ، کہہ دیجیے نبی یہ تو میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم کی دیا گیا ہے۔ یعنی روح کی کیا حقیقت ہے، اس کا رنگ کیا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، نرم ہے، کڑک ہے، کیا چیز ہے، ہمیں تو دکھتی نہیں ہے۔ روح تو ہے ہمارے اندر، کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ روح نکالی جاتی ہے، کیا کسی نے دیکھا؟ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کو محسوس کر سکتے؟ کیا اس کی گہرائی تک جا سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے روح؟ کیا ہے؟ دل ہم نے دیکھ لیا، آنکھیں دیکھ لی، پھیپڑا دیکھ لیا، صحیح ہے، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے بس۔ آج اتنا ٹیکنالوجی ہے، مشین ہے، تحقیق ہو گئی، مگر سائنسدان لوگ یا ڈاکٹر لوگ روح تک نہیں پہنچ سکتے کہ روح کی کا کلر یا مثلا رنگ یا نرم ہے، سخت ہے، دھاگے کی طرح ہے، پتلا گھوما پورے جس میں پاؤڈر پھیلا ہوا ہے، یا کوئی چھوٹی چیز ہے ٹیبلیٹ کی طرح، کیا چیز ہے کیا وہ؟ کوئی دیکھ ہی نہیں پایا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کر کے اللہ نے سمجھایا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتنے معجزے عطا کیے تھے، معجزے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، سجدے والی آیت ہے۔ اور پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت وہ میانہ روی میں ہونی چاہیے، آرام سے ٹھہر کے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے، زور تیزی کے ساتھ نہیں۔ اچھا دیکھیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ تلاوت جو کرتے ہیں تراویح میں، تراویح کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اسپیڈ،
تیزی سے کے ساتھ پڑھنا غلط بات ہے. کہیں بھی ایسا نہیں کہ تراویح کی نماز مطلب تیزی سے ہو. کہیں بھی یہ بات نہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ بات ہے. بس تراویح کی نماز یا کوئی بھی ہو, تلاوت یعنی قرآن جب پڑھے امام صاحب تو آرام سے پڑھنا چاہیے, ٹھہر ٹھہر کے لوگ سمجھے کیا پڑھا جا رہا ہے. تیزی سے پڑھنا, لفظ کٹ جاتے ہیں, حروف کٹ جاتے ہیں, زبر زیر غلط ہو جاتا ہے, یہ گناہ ہے بہت بڑا. اللہ اکبر. لوگ دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم پڑھیں, آدھا ہی پارا کی تلاوت کریں, لیکن ٹھہر کے پڑھنا چاہیے, تیزی سے پڑھیں. اس طرح سے کہ لفظ کٹ جائے, زبر زیر پیش سمجھ میں نہ آئے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. سب گنہگار ہیں, امام صاحب بھی سننے والے سے پیچھے پڑھنے والے بھی. اور جو آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے, اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کا, تسبیح بیان کرنے کا, بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے سورہ کہف. کہف مطلب غار, غار یعنی سرنگ. پہاڑ کے اندر سرنگ ہوتے ہیں, اس کو غار کہتے ہیں. تو چونکہ اس کے اندر واقعہ ہے اصحاب کہف کا, اس لیے اس کا نام کہف رکھا گیا ہے. یہ سورت بھی مکی ہے, سورہ کہف بھی مکی ہے. تو کچھ مسلمان تھے, مومن تھے, نوجوان تھے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ عالم. ہو سکتا ہے 7 ہو, 8 ہو یا 9 ہو. 9 یا اس سے کم ہی تھے. یہ مومن نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے ہٹ کے نکل کے چلے گئے پہاڑ میں, سرنگ میں, تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بات کر سکے, اپنے ایمان کو بچا سکے. کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا, پرائم منسٹر, بادشاہ, کنگ, وہ کافر تھا. جو لوگ تھے وہاں سب کافر تھے, ظالم تھے, مشرک, کفر کرنے والے, شرک کرنے والے تھے, اور مومنوں کو تنگ کرتے تھے, جان سے مارنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہاں ان کا رہنا ناممکن تھا, امپاسبل تھا, نہیں رہ سکتے تھے. اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایمان کو, اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے باہر, سرنگ میں جا کے رہے, تاکہ اپنے ایمان کو بچا لیں, ایک اللہ کی بات کریں اور شرک کفر میں نہ جائیں. تو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے شہر کو, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے, غار میں جا کے چھپ گئے. تو انہی کا واقعہ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. تو غار میں چھپے تو اس کو کہف کہتے ہیں عربی میں, اس لیے اصحاب کہف کہا جاتا ہے. ان کا واقعہ اس صورت میں موجود ہے, اس لیے صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا. تو یہودی جو آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے. ایک سوال تھا روح کے بارے میں, جس کا ذکر ہو گیا بنی اسرائیل میں. دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے. اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے کہ یہ کون تھے. ان تینوں کا سوال, ایک کا جواب مل گیا سورہ بنی اسرائیل میں, 2 کا جواب اس صورت کے اندر ہے. اور یہ سورہ کہف کے نزول ہونے کا سبب ہے, ریزن ہے. سورہ کہف کی فضیلت ہے, بنی اسرائیل کی بھی فضیلت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت سورہ بنی اسرائیل, سورہ زمر, سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. تو سورہ کہف, سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت اس کی تلاوت کرتے تھے, سونے کے وقت. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو دوسرے جمعہ تک اس کے لیے خاص قسم کی روشنی نور ہوگا. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جمعہ کا فکس نہیں, جمعہ کے علاوہ بھی اگر کسی دن میں انسان سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اس دن سے لے کے دوسرے ہفتے تک انسان اللہ کی روشنی میں ہوگا. تو یہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے فضیلت ہے. کسی بھی دن آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ جمعہ کے دن ہی پڑھیں, آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن پڑھے اچھی بات ہے, لیکن جمعہ کے علاوہ باقی دن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دجال کی فتنے سے انسان محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بھی فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس گھر میں سکینت ہوگی اور اللہ کی برکت نازل ہوگی. سبحان اللہ. تو اس صورت کے اندر, سورہ کہف کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, صرف اصحاب کہف کا واقعہ نہیں ہے, ان کے کچھ باتیں اور کچھ دوسری باتیں بھی, عقیدے کی بات بھی اس کے اندر موجود ہے. جو یہ مومن تھے, اللہ تعالیٰ جب چلے گئے سرنگ میں, غار میں, تو اللہ نے ان لوگوں کو سلا دیا. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. 309 سال تک اللہ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ سوئے رہیں, آرام سے رہیں, کوئی اس کو مارے پیٹے نہیں, کوئی ڈر خوف نہ ہو. 309 سال تک سوئے رہے. جب اٹھے, بیدار ہوئے 309 سال کے بعد, تو کچھ بھوک محسوس ہوئی, کچھ کھائیں گے پیئیں گے. تو اس میں سے ایک شخص گیا کہ چلو خرید کر کے لا دیں شہر سے. تو خریدنے کے لیے گئے. تو جو سکہ دیا جو ان کے پاس تھا, تو دکاندار دیکھ کے حیران ہو گیا, تو بہت پرانا سکہ ہے,
ابھی تو یہ کرنسی نہیں چل رہی ہے. حیران ہوا, یہ تو پرانی چیز ہے. تو اس انکشاف کی تو لگتا ہے کہ انسان ابھی کا نہیں ہے, کوئی تو معاملہ ہے, تو بہت پہلے کا کچھ تو ہے, یا اس کو کوئی خزانہ مل گیا لگتا ہے پرانے زمانے کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو نوجوانوں کا ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں تو کل ہی گیا تھا یہاں سے گزرا ہوں میں اس دکان سے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 309 سال تک ہم سو کر کے آئے. تو پھر یہ واپس چلے گا اپنے ساتھیوں کے پاس وہی سرنگ میں, اور پھر اللہ نے ان کو موت دے دی. پھر نوجوان جو تھے 7 8 یا 9, اللہ نے ان کو پھر موت دے دی. یہ واقعہ اس کے اندر ہے. اور آیت نمبر 19 پر, سورہ کہف آیت نمبر 19 پر 19 پر آدھا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بھی بن فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے کہا کہ نبی کوئی بات کہنا ہو تو ایسے مت کہیے کہ میں کل کروں گا, یا ٹھیک ہے کل, انشاءاللہ ضرور لگا, انشاءاللہ. تو ہوا یوں کہ جب یہودیوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے کہ روح کے بارے میں بتائیے, دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے وہ بتائیے, اور پھر ذوالقرنین کون تھے وہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا, بس اتنا کہا. 15 دن تک وہی نہیں آئی, جی علیہ السلام نہیں آئے 15 دنوں تک. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کہ کل کہوں گا کل, ایسا نہیں, انشاءاللہ کہو, کیونکہ اللہ چاہے گا تو ہی کچھ ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو اس سے بھی عقیدے کی بہت بات پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ بھی کہیں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. صرف میں کر دوں گا ٹھیک ہے ہو جائے گا, کتنا یقین ہو, ایسا نہیں, انشاءاللہ ضرور لگائیے. بہت سے ہم چیزیں سوچتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا ہے, تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی کہتے بغیر انشاءاللہ کے کہتے کہ ٹھیک ہے کل ہو جائے گا انشاءاللہ. پتہ ہوتا کہ وہی نہیں آئے گی, رک جائے گی, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, تو کبھی ایسے نہیں کہتے. رائٹ, کیسے کہتے کہ رسول اللہ عالم الغیب تھے. اسی طرح 3 سوالوں کا جواب رسول اللہ نے نہیں دیا. جواب جب اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ ہاں روح کی کا معاملہ, جواب یہ ہے, اصحاب کہف یہ لوگ تھے, ذوالقرنین یہ لوگ ہیں, تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس کے بغیر جواب نہیں دیا. تو کیسے کہتے ہیں کہ نبی رسول یا اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ. اس میں قرآن میں عقیدے کی بات کھول کر کے بیان کی گئی. اور اسے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے میں بعد میں جواب دوں گا, فوراً جواب نہیں دیتے تھے. ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. اور بھی کئی واقعات اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا, وہی آنے کا انتظار کیا, اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ نے جواب دیا, ورنہ خاموش رہے. ایسا اور بھی کئی واقعات ہیں قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. پھر آج کل لوگ کیسے ہیں, کوئی سوال کیا فوراً جواب, کوئی سوال کیا فوراً جواب, کسی کا جواب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے کیسے عالم ہے جی, سوال کیا تو تم جواب ہی نہیں دیے. یہ کیسے مولانا صاحب ہیں, ان کو یہ بات اس کا جواب ہی معلوم نہیں ہے. یہ کیسے شیخ صاحب ہیں, تو جواب ہی نہیں دیے. استغفر اللہ. شریعت کا معاملہ ہے جی, کبھی بھی بغیر علم کے بغیر معلومات کے نہیں بولنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انسان کے بعد پورا علم نہیں ہو سکتا, کچھ علم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا. نہیں معلوم, ٹھیک ہے بعد میں جواب دیا جائے گا, 1 ہفتے بعد دیں گے, 1 گھنٹے بعد دیں گے, معلوم کر کے جواب دیا جائے گا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اس سے کسی کے انسان کا علم یا اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم غور و فکر کریں تو بہت سی علم کی باتیں, بہت سی تعلیم, بہت سی ہدایت, بہت سے آداب اور بہت سے احکام و مسائل کا پتہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ ضرور لگانا چاہیے کہ انشاءاللہ. پھر ہم نے کہا جو مال و دولت ہے نا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے, بس جو آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ اصل نیک عمل ہے. تو لہٰذا ہمیں نیک عمل پر, عبادت پر اور نیک اعمال پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پھر اللہ نے مومن کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا, اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ 15 پارہ کے آخر میں اور کچھ 16 پارہ کے شروع میں. تو اس واقعے کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.